ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، زندگی ہر قدم خیر اور شر کے درمیان ایک جنگ کا نام ہے، اور امتحان یہی ہے کہ ہر بار آپ نے خیر کو چننا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ اگر خیر مجسم حالت کے اندر ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو یہ کتنا کمال کا منظر ہوگا کہ ہم دیکھ پائیں گے کہ جو خیر ہے وہ مسکراتی کیسا ہے، خیر ہے وہ غصہ کیوں کرتی ہے، خیر ہے وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے، کس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ یعنی جیسے بالکل ایک انسان ہوتا ہے، خیر بھی بالکل ویسی ہی ہمیں دکھتی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یہ خیر کی مجسم شکلیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1/3 سے زائد قرآن جو ہے وہ انبیاء کے قصے کہانیوں کے اندر بیان فرمایا ہے، کیونکہ خیر دکھتی کیسے ہے، بولتی کیسے ہے، شادی کیسے کرتی ہے، خیر شادی کیسے کرے گی، سبحان اللہ، خیر برے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو تم نبیوں کے قصوں کو دیکھو، اور ان قصوں میں ایک بہترین قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو ہم اپنے پچھلے تقریباً 5 دروس سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے لاسٹ درس میں وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم اس کے باہر دیکھیں گے کہ اس قصے کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے جب یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنی شان کو بچاتے ہوئے، اپنے نام کو بچاتے ہوئے، کیونکہ زلیخا نامی عورت نے ان کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا کیا کہا تھا بھائی، الزام لگایا تھا، اور وہ بہت ساری عورتوں نے زلیخا کا ساتھ دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں آئے جب تک ان کا نام کلیئر نہیں ہوا، اور انہوں نے بھرے دربار کے اندر اقرار کیا کہ میں تھی اس کو پھسلانے والی۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے داغ ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا نام ہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ سلامت جو تھے انہوں نے کیا کیا میرے بھائی، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز دیا کہ ہمارے خاص آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا ہے میرے بھائی، ہماری خاص آدمی ہیں، ہماری کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں۔ کچن کیبنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی، ایک MNA MPs ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے مشاورت کرتے ہیں، ان میں سے ایک نام کون ہے، وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، انہوں نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہوگا، یہ ہمارے خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ اب یہ کتنا بڑا نام ہے۔ ہمارے پاکستانی، معذرت کے ساتھ میں بھی پاکستانی ہوں، ہم مفت خور ہو گئے ہیں، لیکن ایمان والا خوددار ہوتا ہے، وہ کوئی چیز مفت میں نہیں لیتا ہے۔ یعنی اگر میرے ذات بے داغ ہے اور میں بھری عدالت کے اندر بے داغ ثابت ہو گیا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے نوازنا کیوں جانا چاہیے بھائی؟ اس میں کیا کمال کیا میں نے وہ کیا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو خوددار آدمی کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی اسی کے اندر رہ کے کرتا ہے، اور اگر کوئی لوگ اس کی مدد کریں تو وہ واپس 4 گنا مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لیتا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ 4 گنا احسان سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خوددار آدمی ہوتا ہے۔ مفت کے ٹکڑوں پہ پلنے والا خوددار آدمی کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک اگر گھر داماد ہے، گھر داماد ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی جا کے کھانا کما رہی ہے، اس کے سسر جا کے کھانا کما رہے ہیں، اس کی ساس جا کے کھانا کما رہے ہیں، اور یہ پلنگ توڑ رہا ہے، یہ میرے بھائی ایمان والے کی شان کے خلاف بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی کے ہاتھ سامنے، آپ نے کہا میں بکریاں چرایا کرتا تھا بھائی، اور بکریاں چرا، کبھی مجھے وہ کھانا دیتے تھے، کبھی 2 پیسے دیتے تھے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی کسی کے سامنے۔ کبھی ہمیں میرے بھائی سیرت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ جو چاہیے میرے بھائی، تقریباً 12-14 سال کی عمر سے رسول اللہ کام کرنا شروع کر گئے، خودداری ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام نے خودداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسی کوئی پوزیشن نہیں چاہیے، میں چاہیے تو آپ کی اس خیر جو آپ نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کے بدلے مزید خیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے کیا ہوگا میرے بھائی کہ آپ وزارت خزانہ کو میرے حوالے کر دیں۔ کیا کر دیں میرے بھائی؟ وزارت خزانہ میرے حوالے کر دیں، اور مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انشاءاللہ مصر کے اوپر جو بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اللہ میرے ذریعے آپ کے ملک کو اس آفت سے نکال دے گا۔ یعنی کام کروں گا، میں اس مصر کے لیے کام کروں گا، لوگوں کے لیے کام کروں گا، دن رات ایک کروں گا، مجھے مفت کے ٹکڑوں پہ پلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں صرف بچوں کی ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ کلاسز ہو رہی تھی تو اس میں ایک نوجوان تقریباً 13-14 سال کا، تو رسول اللہ کی خودداری کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوانوں کا اضافہ کرے۔
تو اگلے کلاس میں جب وہ آیا کہنے لگا جواد بھائی اب مجھے ابو سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جب تک میں کچھ کر نہ دوں، جب تک میں اچھا کام نہ کروں۔ تو کہتا میں نے کہا کیا میرے بھائی؟ کہتے پہلے میں ابو کو جا کے کیا کرتا تھا، مجھے پاکٹ منی دو، 100 روپیہ 200 روپیہ، اب میں نے ابو کی بائک دھوئی، اس کو چمکایا، صاف ستھری کی، سکھائی، پھر میں نے ابو سے جا کے کہا کہ اب مجھے کیا کرو، 200 روپیہ دو۔ تو اب مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں نے کچھ کیا ہے ان کے لیے اور بدلے میں انہوں نے میرے لیے کچھ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں ایسا باپ جب بیٹے کی یہ والی ذمہ داری کو دیکھتا ہے تو میرے بھائی باپ اسی دن کیا سوچتا ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، حالانکہ 14-15 سال کا ہے۔ اسی طرح ایک اور بچے نے کہا کہ میں ہر وقت کہتا رہا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، بائک لے کے دو، بائک لے کے دو، اب میں خود سے پیسے جمع کرنا شروع کیا ہوں تاکہ میرے ابو کے اوپر زیادہ زور نہ پڑے۔ اب مجھے مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ وہ لوگ تھے میرے بھائی، اگر سواری سے چھڑی نیچے گر جاتی تھی نا، وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے چھڑی پکڑا دو، وہ حالانکہ اونٹ میرے بھائی بٹھانا کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کو بٹھانا، چھڑی پکڑنا، پھر واپس اوپر بیٹھ کے آگے جانا، یعنی اتنی سی بھی چیز کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے۔ اور یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اپنے گھر کے مکمل کام، اکثر کام بلکہ کیا کرتے تھے، خود کرتے تھے۔ کتنے مصروف انسان ہیں، کتنی مصروف ذات ہے، لیکن اپنا ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے وہ کمزور انسان ہوتا ہے، جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا کام خود کرتا ہے، یہ طاقتور آدمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا پہلا بہت بڑا سبق کہ انہوں نے دربار میں صرف شامل ہونا، مفت کے ٹکڑے کھانا، پینشن لیتے جانا، پیسے لیتے جانا، کام دھندا کچھ نہ کرنا، نہ میرے بھائی یہ یوسف علیہ السلام کا کردار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ کردار خودداری والا اپنانے کی توفیق دے۔ دوسری، یوسف علیہ السلام نے ایک اور بڑی کمال بات کہ کوئی کبھی اسلام اس چیز کو میرے بھائی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے میں لیڈر ہوں، سارے نیچے پیچھے چلو۔ اسلام کہتا ہے میرے بھائی جو یہ کہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں اس کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا، جو میرے بھائی اپنی قیادت سے بھاگتا ہے لیڈر اس کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کیا ہے میرے بھائی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے علاوہ کسی میں یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے جس ٹیلنٹ کا یہ کمرے ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس وقت سامنے آ کے اس ٹیلنٹ کا اظہار کرنا اور لوگوں کو کہنا اگر آپ اس ٹیلنٹ کو نہیں جانتے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ یہ تکبر نہیں ہے میرے بھائی، یہ ذمہ داری ہے، بلکہ کرنا کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ باقی لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہوئے فائدے کی طرف لے کر جائیں، اور یہی یوسف علیہ السلام نے کیا۔ کیونکہ اس وقت میرے بھائی وہ جیل میں رہ چکے ہیں تقریباً 7 سال، وہ جانتے ہیں کہ ان کی جیل کے اندر جو عملہ ہے، جو ان کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محل کے لوگ کس طرح کے ہیں، وہ مصر کی میرے بھائی عوام کو جاننے لگے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ خواب کیا آیا ہے، 7 سال کے لیے کیا ہوگا، کمال کا می برسے گا، سامان آئے گا، غلہ آئے گا، لیکن باقی 7 سال قحط آ جائے گا۔ تو اب یہ مینج کرنا کہ 7 سال کا غلہ 7 سال کے لیے ہم کھاتے رہیں کیونکہ کوئی بارش نہیں کچھ نہیں، یہ مینج کرنے والے بندہ امین ہونا چاہیے، علم والا ہونا چاہیے، اور وہ جو خواب مجھے آیا ہے تو اس کی حقیقت میں زیادہ اچھی جانتا ہوں، بھلے ہی آپ کو عبرت مل گئی ہے، اور وہ صرف میں ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سارے دربار میں اپنے آپ کو کیا کیا میرے بھائی، پیش کیا کہ آپ یہ والا اختیار مجھے دے دیں، اور لٹرلی بادشاہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، اب آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب مصر جانے اور میں جانا، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں بادشاہ نے قبول کیا اس بات کو، ابھی ملا تھوڑی دیر پہلے، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کی اس چیز کو قبول کیا، پورا مصر میرے بھائی ایک قیدی کے حوالے کیا، سبحان اللہ، جو قید سے باہر نکلا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایسا کیوں کیا یہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا اعتماد ہے، جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر نہ ہو سکا ایسا تو آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں میرے بھائی، لیکن الحمدللہ یوسف نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور انہوں نے مصر کو بچایا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کروانے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اب سارے کون ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کون ہے، اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ بھائی میں حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ بھائی مجھے 3 سپارے آتے ہیں تو میں امامت کروا سکتا ہوں، تو یہاں پہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے میرے بھائی، یہ غرور نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، وجہ کیونکہ اس وقت اس جگہ کے اوپر آپ جیسا کوئی موجود، تو اللہ نے آپ کو اگر یہ ذمہ داری دی ہے تو اپنی ذمہ داری کو پیش کریں اور لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے لیے لے کے آئیں۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بات یوسف علیہ السلام کی میرے بھائی بڑی کمال ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائی کہ بندہ کسی غلط کام میں پھنس جاتا ہے، وہ غلط ہوتا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسے بندے پہ ظاہری بات ہے بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ نے بیٹے کو رنگے ہاتھوں پکڑا کسی ایسے حال کے اندر جس کو سوچ کے بھی غصہ آتا ہے،
اب دوبارہ سے بیٹے پہ ویسے ہی بھروسہ کرنا یہ تقریباً کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں بیٹے کا کردار دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کس جگہ سے نکلا ہے، کیونکہ یہی چیز بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی ہے. اب یوسف علیہ السلام کے اوپر دیکھیں نعوذ باللہ الزام کیا لگا ہوا ہے. عورتوں نے الزام لگایا ہوا ہے. عورتیں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، چودراہن ہیں، یعنی چودھریوں کی عورتیں میرے بھائی، کوئی چھوٹی عورتیں نہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام پہ الزام. اور یوسف کون ہے؟ غلام، اور پھر جیل میں رہا ہے، اور جیل سے میرے بھائی اس بندے کو نکال کر انہوں نے تخت دے دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے یوسف کے کردار کو دیکھا ہے میرے بھائی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یوسف نکلا کہاں سے ہے، کیونکہ ان کو معلوم پڑ گیا یہ بندہ پھنس گیا تھا. اس بندے کا قصور نہیں تھا، یہ پھنس گیا تھا ایسی حالت کے اندر جس میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کئی دفعہ میرے بھائی آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کی بیگم ایسی ہو سکتی ہے کہ سارے گھر والے بیٹھے تھے، اس کے منہ سے وہ راز نکل گیا میرے بھائی جو شوہر کہتا تھا اگر تو نے یہ راز کھولا تو طلاق دے دوں گا تجھے. لیکن وہ جیسا ماحول بنا اس میں وہ پھنس گئی. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پھنسینے کے بعد اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، یہ ایماندار ویسی کی ویسی ہے کہ نہیں، یہ دین پہ ویسے کا ویسا ہے کہ نہیں. اگر ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے بھائی یہ بندہ پھنس گیا تھا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی تو چاہے وہ پھنسا ہو یا نہ پھنسا ہو تو ظاہری سی بات آپ ایسے بندے بھروسہ نہیں کرتے جس کا کردار اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دیتا. تو یوسف علیہ السلام پہ بادشاہ نے کیا کیا میرے بھائی؟ بھروسہ کیا، اعتماد کیا. وجہ کیونکہ یوسف علیہ السلام پھنس گئے تھے میرے بھائی، وگرنہ وہ ایسے بندے نہیں تھے. اور یہ عدالت میں ان کے دربار میں ثابت ہوا ہے. چوتھی بات میرے بھائی جو بڑا کمال نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ نے، یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک دکاندار ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، تو جو مالک ہوتا ہے اس کو ملازم میں کیا دیکھنا چاہیے، اور جو ملازم ہوتا ہے اس کو مالک میں کیا دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی میری سی وی کے اندر کون سے ایسے اوصاف ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ امام رکھا جائے، میری سی وی کے اندر کیا ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر میں اپنا برکر رکھوں، اپنی کوئی دربار کے اندر اپنی جگہ کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ رکھنا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اور جو مالک ہے اس کو کیا دیکھنا چاہیے. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، اور وہ کیا تھا؟ مکین امین، کہ یوسف علیہ السلام قابل اعتماد ہیں اور ایماندار ہیں. بھائی 2 باتیں کی ہیں، کیا؟ بولے بھائی قابل اعتماد ہیں اور کیا ہے؟ ایماندار ہیں. بڑی سننے کی بات ہے بھائی. یعنی یوسف ساری زندگی جیل میں رہے ہیں، بادشاہ کے ساتھ کبھی ان کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کو معلوم ہوا کہ بندے کو خواب کی تعبیر پتہ ہے. انہوں نے جب نکلوانا چاہا تو وہ زلیخا والا قصہ بادشاہ کو پتہ چل گیا. اب میرے بھائی قابل اعتماد بنانے کے لیے تھوڑی سی تحقیق درکار ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بادشاہ نے مصر والے کر دیا یوسف علیہ السلام کے بغیر کچھ جانے، بغیر کچھ سمجھے؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ بندہ 7 سال تقریباً جیل میں رہا ہے، کیا کرتا رہا وہاں پہ. کیا لگتا ہے ہم پچھلی ایپیسوڈ کے اندر وہ سارا پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مجرموں سے بھی کیسی بات کرتے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں. یعنی مجرموں سے جو ایسا بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے گھر والوں سے کیسی بات کرے گا. تو جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھی انہوں نے. پھر زلیخا والی بات، یعنی میرے بھائی اتنی بڑی عورت دربار میں آ کے سب کے سامنے یہ جب بندہ بات بولے تو کتنا بڑا اعتماد پیدا ہوگا یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے دل کے اندر. تیسری چیز میرے بھائی وہ زبان ہے، یوسف علیہ السلام کی زبان ہے. یہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. پھر جب ہم نے، یعنی بادشاہ نے یوسف کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے، یوسف کے ساتھ مکالمہ کیا، اس کو بٹھایا ہے اور تھوڑی دیر کیا کیا میرے بھائی؟ اس سے بات چیت کی ہے. اس بات چیت سے پتہ چلا ہے میرے بھائی بادشاہ بھی وہ بات نہیں جانتا جو یہ بندہ جانتا ہے، اور جتنے اعتماد کے ساتھ یہ بندہ جانتا ہے وہ میں جانتا، اور جتنے اعتماد سے یہ بندہ بول رہا ہے تسی ڈبا چھڑنا پورے مصر نو، یہ بندہ بچائے گا، اور پورے کا پورا خاکہ دے رہے ہیں کہ میں مصر کیسے بچاؤں گا. وہ کہاں سے پتہ چلا؟ گفتگو سے، کمیونیکیشن سے. اب بندہ کو آ کے کہے انشاءاللہ ٹینشن نہ لو مصر بچا لیں گے، کہنا ہے بس میں تو کہہ رہے ہیں یار میں وال تو پچھٹے کیتے ہیں بچا لیں گے. نہیں میرے بھائی، مکالمے سے بادشاہ نے کیا کیا؟ جانا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق، گفتگو کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ادب، لہجہ، یہ سب کچھ کیسا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام قابل اعتماد آدمی ہے. اور قابل اعتماد کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایماندار ہے. یہ کس نے بتایا ہوگا؟ مجھے ایسے لگتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ میرے بھائی زلیخا کا شوہر ہے، کیونکہ جب زلیخا نے غلط ارادہ کیا میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے جملہ بولا کہ تمہارا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے. اور جب شوہر اس کو گھر لے کر آئے تو انہوں نے بھی یہی بات بولی کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، اچھی رہائش دینی ہے، بلکہ ہم اس کو لے پالے گود نہ لے لیں یوسف کو. یعنی اتنا ان کو پیارا لگا یوسف.
اس نے بتایا ہوگا میرے بھائی کہ اے بندہ ایماندار آدمی ہے، جو کام ہم نے دیا اس نے بالکل 16 آنے وہ کام کیا گھر میں، کبھی گندی نگاہ کسی گھر والے پہ ڈالی کبھی نہیں ڈالی، ہمارے گھر والوں نے ڈالی ہے، وہ تو آپ نے پورے دربار کے اندر دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی ٹریک ریکارڈ دیکھا جانا، دوسرا اس کی ایمانداری دیکھا جانا، اور تیسرا اس کا مکالمہ، اس کی کمیونیکیشن، یہ کس کو دیکھنی چاہیے؟ جو کسی کو کام دینا چاہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بدلے میں 2 باتیں کی ہیں، یعنی میرے پاس کیا ہے؟ حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں جو مجھے کام دیا جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہوں لیکن میں میرے بھائی اپنے مالک کے اوپر آنکھ نہیں آنے دیتا، جیل چلا جاتا ہوں اتنی حفاظت کرتا ہوں، اور دوسرا علم رکھنے والا ہوں، جو کام آپ مجھے دے رہے ہیں میں اس کا مکمل علم رکھتا ہوں۔ ایویں میرے بھائی صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں سب کچھ کر لوں گا، نہیں، اللہ کا نبی ہونے کے ساتھ اللہ نے اکانومی کا، معاشات کا مجھے علم دیا ہے، جس کی وجہ سے میں لگتا ہے کہ میں مصر انشاءاللہ بچا لوں گا۔ تو علم ہونا چاہیے، اور دوسرا میرٹ والا بندہ ہونا چاہیے، وہ اپنا بیٹا آئے، اپنی بیوی آئے، اپنے گھر والے آئیں، ان کے لیے اصول نہیں توڑتا، ان کے لیے قانون نہیں توڑتا، یہ معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے 2 میرے بھائی سی وی کی باتیں بتائیں، اور وہ کیا ہے؟ حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، جو کام دیا جاتا ہے جان لڑا دیتا ہوں میرے بھائی، نمک حلالی کرتا ہوں، اور دوسرا میں علم رکھنے والا ہوں، جو کام مجھے دیا جاتا ہے میں علم ہوتا ہے تو ہاں کرتا ہوں، علم نہیں ہوتا تو میں ہاں نہیں کرتا۔ آپ کو ماشاءاللہ 2 سال سے نوکری نہیں مل رہی، اب آپ کیا کہتے ہو؟ بھائی کچھ بھی ہے نا سانو کرا دیو نا، میرے بھائی یہ ایماندار بندہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایماندار بندہ صرف مزدوری کر سکتا ہے میرے بھائی، کیونکہ اس میں زیادہ علم درکار نہیں ہوتا، بلکہ بوری اٹھانا بھی ایک علم ہے، اللہ کی قسم، یعنی بوری کیسے اٹھانی ہے کہ تھانو کوڑل نہ پہ جائے، آپ کی کمر نہ ٹوٹ جائے میرے بھائی، یہ بھی علم ہے جو مزدور کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم از کم 3-4 سال سے بوری اٹھانے کا میرے بھائی علم ہے۔ اور بندہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے بھائی یہ پوسٹ میرے سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے میرے بھائی، یہ جاننا لازم ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے میرے بھائی اتنی بڑی پوسٹ کیا ہے قبول کر لی۔ تو بادشاہ نے کیا دیکھا؟ قابل اعتماد ہے اور ایماندار ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم۔ حفاظت کرنے والے کیسے ہیں؟ بڑا نقطہ ہے کہ جب انہوں نے بانٹنا شروع کیا ہے، قحط کا زمانہ آیا، اب مال جو ہے بانٹنا ہے، تو میرے بھائی کون آئے؟ یوسف کے بھائی، 10 بھائی میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں پہ بڑا نقطہ ہے، یوسف گھر کیوں نہیں گئے؟ بھائی مل گئے، بھائی فیملی آ گئی ہے، اب ان کو پتا چل گیا کہ یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہیں، گھر والے ٹھیک ہیں، میری ماں ٹھیک ہے، کہاں پہ رہتے ہیں، کس جگہ پہ رہتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام پورا ریکارڈ لیتے تھے اور ہر بندے کو ایک اونٹ دیتے تھے۔ جب وہ اونٹ ختم ہو جائے گا اتنے وقت کے بعد، پھر آپ نے واپس آنا ہے، پھر آپ کو نیا اونٹ دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندے کا ایک اونٹ ملے گا آپ کو، پھر سیزن اینڈ ہوگا، پھر دوسرا اونٹ ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پورا ریکارڈ رکھتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا موقع میرے بھائی، ساری زندگی کی میرے بھائی کھجل خرابی ختم ہونے کو آ گئی، وہ ظلم، وہ کنویں، وہ جیل، سب ختم ہو گیا، میری فیملی میرے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو بتایا تک نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے گھر نہیں گئے میرے بھائی، اپنی فیملی سے ملنے تک کے لیے نہیں گئے۔ وجہ حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں اپنی اس جاب کی، میں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنے بڑے اجتماعی فائدے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں کون ہوں، حالانکہ زندگی کا سب سے بڑا خواب ان کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے، لیکن میں کون ہوں بھائی؟ حفاظت کرنے والا ہوں، اور میں یہی رہوں گا، کیونکہ میرے ایک لمحہ کیا میرے بھائی قیمتی ہے۔ اگر میں یہاں سے جاتا ہوں، مہینہ 2 مہینے لگا کے آتا ہوں، پیچھے ساری چیز چوپٹ ہو جائے گی، ہر شے بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ جو میں نے نظام بنایا وہ سارا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، صرف اس لیے کہ میں نے امی کو دیکھنا ہے، صرف اس لیے اگر میں اتنا کچھ برداشت کیا ہے نا، میں اور برداشت کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا یوسف کو بھروسہ اللہ پہ کہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا، اسی مصر کے اندر تخت کے سامنے جھکنا ہے اس سب نے، تو یہیں پہ جھکیں گے، مجھے یہیں پہ اور جانے کی ضرورت، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے حفیظ میرے بھائی جو بات ہے اس کی سب سے بڑی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ بھائی آئے لیکن وہ ان کے ساتھ گھر نہیں گئے، ان کو فوراً بتانا شروع، یعنی وہ کیا کہتا ہے میرے بھائی، جس کو خوشی میں سمجھ ہی نہ آئے، وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ بندہ خوشی میں کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، سبحان اللہ، خوشی میں کہہ دیتا ہے، کفریہ جملہ، لیکن اللہ برا نہیں مناتا، کیوں؟ خوش ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوشی کتنی بڑی ہے میرے بھائی کہ ان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں بادشاہ ہوں، احساس ہی نہ ہو مصر میرے نیچے ہے، نہ میرے بھائی مکمل احساس ہے۔ وجہ حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں میں میرے بھائی اپنی اس پوسٹ کی۔ اور کمال نقطہ دیکھیں میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ یوسف ہی کر سکتے تھے، یعنی شکل سے خوبصورت تھے نا، کردار کے بھی خوبصورت تھے۔ اب وہ بھائی دیکھ کے کیا یاد آ رہا ہوگا آپ کو؟ کیا لگتا ہے؟ انسان ہی ہے میرے بھائی، فرشتے تو نہیں ہیں، کیا یاد آ رہا ہوگا؟ وہ جو ڈنڈے سوٹے مار کے مجھے کنویں میں پھینک دے، یہ یاد نہیں آ رہا؟ اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا ٹیلنٹ صرف یہ نہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، وہ بندہ دیکھ کے اس کا آر پار دیکھ لیتے ہیں،
اور انہوں نے دیکھا یہ ابھی بھی ٹیٹ ہیں جیسے کل ٹیٹ تھے، یہ ابھی بھی ویسے ہیں، ایک آنا نہیں بدلے یہ لوگ، اور آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جتنے بھی لوگ دور سے آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی بھی مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ اکبر، تہاڈی بھین نے صرف تانوں سدیا نہیں نکاح دے ہوتے، آپ اپنی باجی سے فون پہ بات تک نہیں کرتے ہیں، اور آ جائے تو چار چار باتیں سناتے ہیں میرے بھائی اس کو، اور یہاں پہ ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یوسف کو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہو، یوسف اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں میرے بھائی، اور یہ کیا کر رہے ہیں، آؤ جناب پانی کھائیں، بتایا بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام یہ ہمارا بھائی کھڑا ہے، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارا بھائی ہے۔ کیا کمال کا میرے بھائی ان کے اخلاق ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام بنیامین یعنی 11 بھائی ہیں، یوسف کو ملا کے 12 ہو گئے، تو جو 11واں بھائی بنیامین ہے، جو میرے بھائی ان کو ویر دشمنی کھچ یوسف سے وہی بنیامین سے، تو یوسف کو سب سے پہلا خیال کس کا آیا، وہ بھائی نہیں لے کے آئے، سبحان اللہ، یعنی بھائی ہر بندے کا ایک اونٹ ملتا ہے تو بھرا بھی نال ہی لے کے آ جاندے یار، تو یوسف نے سوچا کہ جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں پکی بات ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اب سیاست کرنے جا رہے ہیں یوسف، اور یہ وہ سیاست ہے جو قرآن کہتا ہے اللہ نے یوسف کو سکھائی ہے، یہ والی سیاست جو کرنے جا رہے ہیں اللہ نے سکھائی ہے۔ تو سب کا اونٹ تیار کیا اور کہا بھائی ماسلام، اپنا اونٹ لو، اپنا سامان کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آتے ہیں میرے بھائی، تو آپ کو یہ گلہ دوبارہ، بولے بھائی گلہ نہیں ملے گا، بھائی آنا ساتھ، کیوں؟ اچھا ان کو کیسے پتا چلا کہ بھائی ہے؟ کیونکہ ریکارڈ لیا نا، تو انہوں نے کہا ایک اور بھائی ہے نا تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ وہ کیوں نہیں لائے؟ وہ تو گھر پہ ہے۔ بھائی اگر وہ نہیں آئے گا تو آپ کو مال نہیں ملے گا میرے بھائی، ادھر میرے ساتھ شکل بھی نہیں دکھانی، یہ قرآن کے الفاظ۔ اب سنیے گا ذرا، وہ بھائی کو لے کر آئے، دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، جی میں تسی پہلے بھرا نال کیتا ہے، بولے نا اب مجھے لپے چوچے لگا کے ویسے ہی دوسرے کو بھی لے کے جا رہے ہو۔ انہوں نے قسمیں قرآن اٹھائیں جیسے پہلے اٹھائی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس باری میں اس باری میں ایک فرق ہے، پیسہ، پہلے یوسف کو لے کے جانے کا ہمیں کو پیسہ نہیں ملنا تھا، اب میرے بھائی بنیامین کو لے کے جانے کا پیسہ ملنا ہے، ایک اونٹ ملنا ہے پورا، اس کے ساتھ سامان لدا ہوا ملنا ہے، تو اب یہ میرے بھائی عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص ہو گیا ہمارے لیے کیونکہ اس کے ساتھ پیسہ جڑ گیا۔ ان للہ، وہی بندہ جس کی ڈی ایچ اے کے اندر زمین پڑ جاتی ہے میرے بھائی ایک دم سے خاص ہو جاتا ہے کہ نہیں رشتہ دار، ویسے آپ اسے سلام نہیں لیتے، ویسے اس سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ بنیامین کو لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کو ترکیب سوجی، اور انہوں نے بادشاہ کے ایک بہت قیمتی پیالہ وہ کیا کر دیا میرے بھائی، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور کیا کیا، آواز لگوا دی، بادشاہ کا قیمتی پیالہ چوری ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ سیاست ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی کو خیر کی بات کو ثابت کر لینا، نقصان نہیں پہنچانا کسی کو، لیکن کسی کو ظلم سے کیا کرنا، آزاد کروا لینا بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے جب اعلان کیا تو وہ جو ورکر تھا، غلام تھا یوسف علیہ السلام کا، کیسی بات ہے، یوسف کبھی غلام تھے، ان کے غلام ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ جو 10 بھرا نے نا انہوں نے چکیا، وہ پیالہ کیا کیا ہے، انہوں نے چکیا۔ وہ کہیں وہ قسمیں قرآن اٹھانے لگے، ہم تو مصر کے لیے خیر چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اگر مل گیا تو بھائی اس دور میں اس علاقے میں سزا کیا ہوتی تھی، جس کے مال سے ملے گا وہ بندہ اسی کا غلام ہے، جس کے مال سے ملے گا میرے بھائی چوری، وہ بندہ اسی کا کیا ہو گیا ہے، غلام۔ اور وہ کس کے مال سے ملا؟ بنیامین کے۔ تو انہوں نے کہا بندہ یہ کیا رہے گا اب یہ میرے پاس رہے گا۔ تو یوسف فوراً ان کو ساتھ لے کر گئے، انہوں نے کیا کہا، میں یوسف ہوں۔ سبحان اللہ، بنیامین کو بتایا ہے لیکن باقی بھائیوں کو بتایا نہیں، بتایا اب تم غم نہ کرو، ٹینشنیں ختم ہو چکی، پریشانیاں ختم ہو چکی، تمہارا بھائی اب تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میرے بھائی سبق، یعنی اتنی بڑی کہانی میں نے کیوں سنائی، کیونکہ اب سبق ہے۔ اللہ کی قسم، میں ہر بندے کا اپنا اپنا میرے بھائی یوسف کی زندگی سے کوئی فیورٹ حصہ ہے، میرے نزدیک یہ فیورٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ پہلی بار اتنی مدتوں کے بعد بھائی کھڑے ہیں، ہے کہ نہیں بات، کوئی شرمندگی نہیں ان کے چہرے پہ، کچھ نہیں ہے۔ تو یوسف نے جب ان کو یہ کہا کہ تھاڈے بھرا نے چوری کی تھی، ان کا آگے سے جملہ سنیں، یہ ہے قرآن، وہ کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل ان للہ، وہ کہتے ہیں جیسے اس نے چوری کی اندہ بھرا بھی اندہ تو بڑا چور سی۔ یار یوسف سامنے کھڑا ہے، ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے، مر گیا وہ بندہ، ان کی نظر میں یوسف مر چکا ہے۔ حسد مرا، یہ ہوتا ہے گند حسد کا، یہ ہوتی ہے حسد کی لعنت میرے بھائی، وہ نہیں مرتی جب تک بندہ نہ مر جائے، ایسے جلاتا ہے انسان کو۔ مر گئے بھائی، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یوسف نے کون سی جھوٹ بول رہے ہیں یار،
کیا میرے بھائی کمال کی چاہت جگی ہوگی یوسف میں کہ ایسا جواب دوں منہ توڑ دوں ان کا میں. لیکن یہ یوسف ہے، سونا ہے تو اندر سے بھی سونا ہے. اللہ نے یوسف کے دل کی پکار قرآن میں بیان کیا کہ یوسف کے اندر کیا چل رہا تھا. اللہ اکبر، یہ قرآن ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا، سبحان اللہ، منہ پہ بھی نہیں لایا، دل میں آہستہ سے کہا. کیا کہ انہیں جتایا نہیں کہ کتنے گندے بدتر چل ہو گئے ہیں. اس قدر گندا بھی بندہ کوئی ہو سکتا ہے یار، جس قدر یہ لوگ، مر گیا بندہ، ختم ہو گیا یار، اب تو ٹھیک ہو جاؤ. یوسف مسئلہ تھا نا تمہاری زندگی کا، تو اب تم اتنے گندے کیوں ہو رہے ہو، اتنا جھوٹ کیوں بول رہے ہو. لیکن یوسف نے اپنے چہرے پہ بھی یہ نمایاں ہونے، اللہ اخلاق اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اللہ کی قسم جگر ہے یوسف کا، اللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے کہ آگ لگی ہوئی تھی آپ کے اندر، خدا کی قسم اس وقت. ہمیں صرف بندے کا منہ نظر آ جائے نا میرے بھائی، اسی گاڑا کر دے انہوں پہنچ دیں اس جگہ پہ، اتھوں شروع ہو جانا میرے بھائی اس پہ بندے تک پہنچنے میں. اور یہاں پہ یوسف ہے، سامنے کھڑا ہے، کھانا کھلایا ہے، ہوٹ پار کے دیا ہے، پھر جاؤ گھر جاؤ. اللہ اکبر. اچھا ایک اور نقطہ دیکھیں، وہ زلیخا یار 7 سال جھوٹی جیل کاٹی ہے. زلیخا نے میرے بھائی قرآن کہتا ہے قبول کر لیا. یوسف کا کوئی جملہ نہیں ہے یار، ایک جملہ تک نہیں بولا، ہنر عام ہی یار، یہی کہہ دو سچ ثابت ہو گیا. الحمدللہ اللہ نے کچھ نہیں کہا بھائی، کوئی لفظ. یعنی اللہ دل کی باتیں ریکارڈ کر رہا ہے. کیا لگتا ہے کوئی بول دیا ہوگا وہ ریکارڈ نہیں کرے گا یار؟ کیا جگر ہے سبحان اللہ یوسف کا. تو اللہ نے آدھا حسن دنیا کا دیا ہے، اخلاق میں بھی دیا ہے سبحان اللہ. یقین جانے میرے بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا نہیں پتہ، میں نیڑے نہیں ہوں اس بات کے. یہ جو بات نہیں ہے یوسف کی، نیڑے نہیں، میں نہیں. آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو کے میرے ساتھ ابھی بدتمیزی کر دینا، اگلی دفعہ اس کے ساتھ مجھے بات کرنے میں دقت ہونی ہے، سیدھی بات ہے. میں تو اپنا بتا رہا ہوں، آپ کا نہیں پتا. صرف آپ کے کھڑا ہو کس نے او چپ کر جائے یار، ٹائم لا جانا تو، حالانکہ کوئی مجھے گالی نہیں دی، کوئی بتے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ جملہ بولا. اگلی دفعہ اس کے ساتھ سلام لیتے مجھے تھوڑی دقت ہو، کیونکہ بیٹھتے ہوئے کیا کیا اس نے، یہاں پہ بندہ مارا ہے یار، اور ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں یار. یوسف نے دکھایا تک نہیں. اچھا دیکھیں، ان بھائیوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ بندہ گفتگو کرتے کرتے یہاں پہ آ کے بدل گیا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے یار تو تھوڑے سے اکھڑے ہوئے گال کی خیر ہو گئے نہ، وہ بھی نہیں محسوس کرایا بھائی. یہ یوسف ہی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے بھائی. یہ کمال ہے ان کے اخلاق کے. اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرما دے جو اللہ نے اس جگہ پہ یوسف کو نصیب فرمایا سبحان اللہ. اور یہی اخلاق کب نظر آتا ہے؟ جب آخر میں بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہی یوسف ہے. پھر بھی کچھ نہیں کہا میرے بھائی، کیا کہا؟ جاؤ معاف ہو. اور حد ہے یار، حد ہے. اللہ ہمیں اس کے ذرے نصیب کر دے جو یوسف کو اللہ نے ایموشنل کنٹرول نصیب کیا تھا، اپنے نفس کے اوپر جو زور نصیب کیا تھا. پھر اس کے آخری بات میرے بھائی، پھر بات ختم کرتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی وہ کیا ہے؟ بے حسی. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بے حسی. آپ دیکھیں یوسف کو جب لے کر آئے تو راستے کے اندر بھی اس کے ساتھ میرے بھائی اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کر رہے، اور جب کھیلنے لگے ہیں پھر بھی نہیں اچھا کر رہے، پھر مار دیا. لیکن بنیامین کے ساتھ کچھ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ بنیامین کے ساتھ کچھ کیا، یعنی کوئی ہمیں سٹوری کے اندر ایسا محسوس نہیں ہوا. بس کیا ہے، بنیامین کو لیا ہے عزت کے ساتھ، کیا ہے میرے بھائی، دربار کے اندر پیش کر دیا. لو جی تسی کیا سی بھرا لے کے آؤ، بھرا لائیں. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے ساتھ فائدہ جڑ گیا. اس کو کہتے ہیں بے حسی. سمجھ آ رہی بات کی؟ جذبہ. باپ اندھا ہو گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آج پیسے کیا ہے، گھر کے اندر بھوک پڑ گئی ہے بھائی، بھوک ہے نا پورے مصر میں، پورے علاقے میں بھوک پڑ گئی ہے، بندے مر جائیں گے کھانا نہ ہوا تو. مان جو یار، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بتا دو اپنے ابا جان کو کہ بھائی یوسف نہیں رہا، ہم نے مار دیا تھا اس کو، بتا دو. اور جو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا بنیامین کے ساتھ نہیں کریں گے. نہیں، فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے، کیونکہ اب بنیامین کے ساتھ ایک اونٹ جڑ گیا، بنیامین کے ساتھ پیسہ جڑ گیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان کو؟ فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہیں آتے تو میں تمہیں نہ پیمانہ دوں گا نہ مجھے شکل دکھانی ہے. تو فوراً انہوں نے کیا کیا میرے بھائی کی عزت کرنا شروع کر دی. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے حس انسان، کہ اس کو جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو احساس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی ویلیو کس چیز کی؟ کس بندے سے مجھے فائدہ مل رہا ہے. وہ ایک شاعر ہے، مطلب مفہوم ہے شعر کا کہ آپ میں احساس ہے آپ مر جائیے، کیونکہ بے حسی شرط ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس دنیا میں جینے کے لیے بے حسی شرط ہے. احساس ہے مر جاؤ بھائی تم، کیونکہ احساس ختم ہو گیا میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر. تو یوسف علیہ السلام نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا ان کو کہ یہ لوگ ابھی بھی بے حس کے بے حسی ہیں. تو جب میں ان کو تھوڑی لالچ دوں گا نا کہ اس کو مال زیادہ ملے گا،
تو یہ بنیامین کو عزت کے ساتھ میرے پاس لے آئیں گے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی بے حس آدمی کو کسی بندے کے جذبہ، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ بے حس ہے؟ اس کو نہیں احساس کہ بندہ رو رہا ہے اور یہ چیخ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ میرے بھائی کبھی کبھی بیٹا آپ کا رو رہا ہے اور باپ چیخ رہا ہے، یہ بے حسی ہے. بے شک باپ بھی ایسا ہو، باپ ایموشنل ہے اور اب بچہ ایسے ایسے کر رہا ہے، یعنی آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ بندہ کس جذبات سے گزر رہا ہے، اور آپ پھر بھی اپنے مدعے کی بات، اپنے مطلب کی بات بس کر ہی جا رہے ہیں. یہ بے حسی ہوتی ہے. بالکل ویسے جیسے یوسف کے بھائی بے حسی شو کر رہے ہیں. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو. اللہ ہمیں اس بے حسی سے بچائے میرے بھائی. اس نے ہمارے ملک مروا دیا ہے، مروا دیا ہمارے ملک کو، اللہ کی قسم گھروں کو مروا دیا ہے اس بے حسی کی وجہ سے. بندہ مرتا ہے جیتتا ہے باڑ میں جائے میرے بھائی. جیسے ہی آپ کو مطلب بنے گا میرے بھائی، آڑے دوڑے ہم گھومنے لگ جائیں گے اس کے، ہم اس کے چکر کاٹنا شروع کر دیں گے، ہم تیمارداری کرنا شروع کر دیں گے، ہم گنوانا شروع کر دیں گے میں نے تیرے لیے کیا تھا، میں نے تیرے لیے کیا تھا. کیونکہ اب اس کے پاس کیا آ گیا؟ اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کی پراپرٹی جو ہے لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی بک گئی ہے. یہ بے حسی ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آخر میں میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے شروع میں بھی یوسف علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی تھی، اپنے بھائیوں سے خواب شیئر نہیں کرنا. کیوں؟ نظر لگ جائے گی. اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ ماشاءاللہ آپ 10 بیٹے جوان ہو گئے ہیں، سونے شی جوان. بھائی یوسف سونا ہے نا میرے بھائی، ان کے بھائی بھی سونے تھے، خوبصورت تھے، ہمیں جسمانی حالت کے بڑے کمال تھے. تو 10 بیٹے میرے بھائی کسی جگہ سے ایسے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور سارے ایک باپ کے ہیں، تو نظر لگنا بڑا آسان کام ہے. تو رسول یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی جب تم جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. تو دوسری رائے علماء کی کیا ہے کہ اس وجہ سے بھی کہا قحط کا موسم ہے میرے بھائی، لٹنا آسان ہو جاتا ہے ایک ہی خاندان کو، کیونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ 10 اونٹ ہوں گے، 10 کا سامان ہوگا. تو علیحدہ علیحدہ جاؤ گے تو کوئی پہچان نہیں پائے گا، یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ ایک ہی فیملی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کو علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا. تو ایک جگہ سے داخل نہ ہو تاکہ تمہارے پیچھے کوئی ایسے لوگ نہ لگ جائے. قحط کا موسم ہے، ایک ایک دانہ میرے بھائی قیمتی ہے، تو لوگ تمہیں لوٹ نہ لیں. تو ایک نظر ہے، دوسرا یہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا دم سکھایا نا، وہ بھی کمال ہے، اسی خاندان سے ہے، یعقوب کے خاندان سے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسحاق اور اسماعیل کو دم کرتے تھے، میں بھی اسی دعا سے حسن اور حسین کو دم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور وہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین العامہ. صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نظر بد سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. اور یہ انہی کے گھر سے ہے. یعنی سوچیں 4000 سال سے یہ دعا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے میرے بھائی ہم تک. تو یہ بڑی قیمتی دعا ہے، اللہ سے دعا ہے. یعنی آپ نے جو سبق ابھی سنتے ہیں نا میرے بھائی، اگر یوسف بیچ میں سے ہٹا دے نا آپ کو، یعنی کہ نہ پتہ ہو کہ ہم کس بندے کی بات کریں، ایسے لگتا ہے یہ ہمارے دور کی باتیں ہو رہی ہیں. یہی قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائی کہ اس کا ہر سبق ٹائم لیس ہوتا ہے. یعنی ہر ویلے، ہر ٹائم، ہر موسم کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی کے لیے اترا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ہمارے گھروں میں کچھ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی چیز. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن القصص ہے. اور میں تو یہ 5ویں ہماری قسط ہے، تو اگلی ایک اور رہ گئی ہے انشاءاللہ. میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ علماء نے 1000 اسباق نکالے ہیں سورہ یوسف سے. 1000 اسباق میرے بھائی، ادبی، علمی، خاندان کے حوالے سے، جذبات کے 1000 اسباق نکالے صرف یوسف علیہ السلام کہانی سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا یہ سب سے بہترین کہانی ہے. تو پکی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ منفرد ہے، کچھ ایسا ہے جو اور پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یوسفی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یعقوب علیہ السلام جیسا باپ اور یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام جیسا بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام جیسا حکمران بننے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام جیسا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام جیسا امین اور حفاظت کرنے والا اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.